ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین، آج میں جس موضوع کو لے کر گفتگو چھیڑنے جا رہا ہوں اس سے آپ واقف ہیں۔ اس سے قبل بھی میں نے ایک سیدھی بات میں 3 طلاق پر گفتگو کی تھی۔ اس بار کچھ الگ انداز میں اور تفصیلات بھی کچھ الگ ہوں گی، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ دشمن اسلام کی سازشوں کو سامنے رکھتے ہوئے 3 طلاق کی شرعی حیثیت اور یکساں سول کوڈ کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ناظرین، طلاق کا مطلب آپ کو سمجھاؤں اس سے پہلے نکاح کی حیثیت کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ نکاح ایک سنت ہے تو دوسری جانب ایک معاہدہ ہے، آپس کا ایک ایسا معاملہ ہے جو سنجیدہ اور قابل احترام ہے۔ اس سنت کی ادائیگی کے بعد 2 دل ملتے ہیں، 2 گھر اور خاندان ملتے ہیں۔ ایسا قابل قدر رشتہ ہے جس سے انسانیت کی تکمیل کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ رشتہ جو سنجیدہ ہوتا ہے میاں بیوی کے آپسی رنجش یا پھر انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہونے کے کگار پر آ جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، یہ الگ موضوع ہے۔ اب جب انبن بن گئی، رشتہ نہیں نبھ رہا، بات آگے نہیں بڑھ رہی، دونوں کے خاندان میں خلیج پیدا ہو گئی ہے، محبت ختم ہو گئی، دونوں کے خاندان کے افراد کے لاکھوں سمجھانے کے باوجود آپسی نباہ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر بات آتی ہے طلاق کی اور خلا کی۔ اگر شوہر بیوی سے چھٹکارا چاہتا ہے تو طلاق، اور بیوی چاہتی ہے تو خلا لے گی۔ اس بیچ یہ کہنا کہ جیسا کہ ٹی وی اینکرز بتاتے ہیں کہ عورتوں کا حق مارا جا رہا ہے، اسلام ظلم کر رہا ہے، یہ حق صرف مردوں کو کیوں؟ ہرگز نہیں، عورت کو بھی خلا لینے کا پورا حق ہے، اور کیوں لے رہی ہے اور کیوں طلاق دیا جا رہا ہے اس کا تذکرہ بھی۔ طلاق کا حق مرد کو دینے کے بعد اسلام اور شریعت نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے، عورت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اسلام نے مرد سے صاف صاف کہا کہ کسی بھی وقتی اور ہنگامی ناگواری کے موقع پر طلاق کا استعمال نہ کرے۔ حیض کے ایام میں یا پھر پاکی کے ان ایام میں جب ہم بستری ہو چکی ہو تو طلاق نہ دیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے عدت کی مدت خواہ لمبی ہو جائے گی۔ سب سے احسن اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت کو ایک طلاق ایسی پاکی کے حالت میں دے جس میں ہم بستری نہ کی گئی ہو۔ ایک طلاق کے دینے کے بعد بات نہیں بنتی ہے اور عدت کے ایام گزر جاتے ہیں تو ویسے بھی کہے نہ کہے 3 طلاق کا اطلاق ہو جاتا ہے، اور اگر دوسری اور تیسری طلاق دینا ہے تو الگ الگ طہر میں پاکی کے حالت میں دی جائے گی۔ دوران عدت جب کبھی مرد رجوع کرے گا تو نکاح فسخ نہیں ہوگا، وہ ساری تفصیلات ہیں، تفصیلات طلاق دینے کی۔ مگر آج کل کچھ نام نہاد عورتیں یا کچھ اینکرز یا پھر وہ لوگ جو اسلام دشمنی میں آگے رہتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کا کوئی بھی دقیقہ نہیں چھوڑتے، وہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو لے کر ہنگامہ مچائے ہوئے اور کہتے ہیں کہ عورت کے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ کوئی مرد کسی بھی حالت میں آ کر 3 طلاق دیتا ہے تو وہ لاگو ہو جاتا ہے، کوئی واٹس ایپ میں، کوئی سوشل میڈیا میں، کوئی خط کے ذریعے وغیرہ وغیرہ۔ اور 3 طلاق کے بعد ایک مرد واپس بیوی سے ملنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حلالہ کا مسئلہ ہے، جس سے عورت ذات پر ظلم ہے اور یہ قانون نہیں چلے گا۔ یہ علماء کی اپنی کہانی ہے، شریعت اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، ہم قرآن کا اسلام مانیں گے، علماء کا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اب دین اسلام مسائل ایسے لوگوں سے سیکھنا پڑے گا جو ٹی وی اسکرین پر چلاتے ہیں، جن کو نہ عربی سے واقفیت نہ قرآن و حدیث سے، کوئی کچھ ملکوں کے قوانین کا حوالہ دیتا ہے اور اسی عقلی دلائل کے ذریعے سے مسلم پرسنل لاء کو مٹانے چلے ہیں۔ 3 طلاق ایک ہی مجلس میں 3 طلاق ہی مانی جائے گی، اس کو سمجھنا بھی بڑا آسان ہے۔
آپ مجھ پر غصے میں آئے اور مجھے 3 تھپڑ رسید کر دیے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے 3 تھپڑ رسید کیے، مگر مارنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی، میں ایک مجلس میں جو 3 تھپڑ مارے جاتے ہیں وہ 3 نہیں بلکہ 1 ہی کہلاتا ہے۔ اب اس کو عقل مند کہا جائے یا دیکھ کر اندیکھا کرنے والا اندھا، آپ ہی کہیے۔ اس کو اور آسانی سے سمجھیے، کسی نے 1 منٹ پہلے تھپڑ مارا، پھر 5 منٹ بعد ایک اور تھپڑ مارا، اور آخر میں 10 منٹ بعد ایک اور تھپڑ مارا، کتنے ہوئے؟ 3۔ کسی نے ایک ہی وقت میں بنا رکے 3 تھپڑ مارا، کتنے ہوئے؟ 3۔ میں نے کاغذ اٹھایا، اس میں لکھا آپ کو طلاق بین یعنی 3 طلاق دیتا ہوں، کتنے ہوئے؟ 3۔ کسی نے ایک ہی وقت میں بنا رکے، میں نے فون اٹھایا، اس میں ٹائپ کیا میں تمہیں پورے ہوش حواس کے ساتھ طلاق دیتا ہوں، طلاق طلاق طلاق، بتاؤ کتنے طلاق ہوئے؟ 3۔ صاف نظر آ رہا ہے 3، کہنے والے کا مقصد بھی 3 ہے، 3 ہی دینا ہے، اور کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ آنکھیں بند کر یہ کی سمجھ۔ اب آپ ہی بتاؤ، میں دین اسلام کے الف با سے ناواقفیت رکھنے والے اسلام دشمن اینکرز اور نام نہاد سستی اور چیپ پبلسٹی کی بھوکی ان خواتین کی بات مانوں جو ٹی وی اسکرین میں آنے کی لالچ میں کچھ بھی ووٹ پٹانگ بولی جاتی ہیں، یا پھر ان علماء کرام کی بات مانوں جس میں جمہور فقہاء کرام، خاص کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، ان کے تمام شاگرد شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ عبداللہ بن حمید، شیخ محمد الامین الشقنیطی، شیخ سلیمان بن عبید، شیخ عبداللہ خیاط، شیخ عبدالرزاق عفیفی، شیخ عبدالعزیز بن صالح، شیخ صالح بن عصون، شیخ محمد بن جبیری، شیخ عبدالمجید حسن، اور سعودی عرب کے کبار علماء شامل ہیں۔ آپ ہی بتائیں میں کن کی بات مانوں؟ یہ تو علماء کی بات ہوئی۔ صحابہ میں سے جو فقہاء کرام تھے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہم رضی اللہ عنہم بھی ایک مجلس کے طلاق کو 3 ہی کے قائل تھے۔ ہم کو یہ سب کہاں پتا؟ کسی نے کچھ کہہ دیا، اس کے ہاں میں ہاں ملائے، اور پھر آ گئے ٹی وی پر دشمنان اسلام کا کھیل آسان کرنے کے لیے۔ یہی تو ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہاں مجھے رکنے کی اجازت ہے، بریک کے اس پر کچھ اور حقیقت ہے۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات میں۔ ناظرین، اصل مسئلہ 3 طلاق، حلالہ، تعدد ازواج یعنی 1 سے زائد شادیوں کی نہیں، بلکہ جیسے کئی دانشوران اور تبصرہ نگار الگ الگ انداز میں اس کو دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، ٹی وی پر جو تماشا کھڑا کیا جا رہا ہے اور سب کے سب ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، دراصل خواتین کے ظلم کا پلو پکڑ کر ایک مخصوص ذہنیت کے لوگ اور اس کے حکمران مسلمانوں کو ان کے شعائر سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے متحدہ پریس کانفرنس میں اس کی پول کھول دی کہ طلاق کے راستے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا راستہ کھوجا جا رہا ہے، جس کو ہندوستانی مسلمان کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ ناظرین، جو خواتین کے ظلم کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، چلیے ان سے ایک سوال کرتے ہیں۔ جس دنیا کی انسانیت نے عورت کو انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا تھا، پیدا ہوتی زمین میں زندہ درگور کی جاتی تھی، خاتون کے ساتھ جس دور میں باندی اور لونڈی سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، اس مظلوم عورت کا ہاتھ تھامنے والا یہی مذہب اسلام تھا۔ عورت کی زندگی کو جلا بخشنے والا یہی مذہب اسلام تھا، اس کو اس کے حقوق دلانے والا یہی مذہب اسلام تھا، مرد کے برابر کھڑا کر کے اس کے حقوق کا اعلان پوری دنیا میں کرنے والا یہی اسلام تھا۔ بھلا بتائیے، اس دنیا کو عورت کے حقوق کا درس دینے والا مذہب اس کے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ 3 طلاق کو لے کر واویلا کرنے والے اینکرز کو ان خواتین کی زندگیاں کیوں نہیں نظر آ رہی جو لیو ان ریلیشن شپ میں رہتی ہیں، پھر مرد اس کو بنا شادی بیاہ کے استعمال کرتا ہے اور چھوڑ کر نکل جاتا ہے؟ ان عورتوں کے آنسو اس میڈیا کو کیوں نظر نہیں آتے کہ کئی ہزار عورتیں اپنے مردوں سے طلاق کا انتظار کر رہی ہیں، مگر شوہر نہ طلاق دیتا ہے اور نہ وہ عورت دوسری شادی رچا کر زندگی گزار سکتی ہے، سال ہا سال تنہائی کی زندگی بتانے پر مجبور ہے۔ یہ بھی تو میڈیا دکھائے۔ خواتین کے حقوق کی بات کرنے والی کو
وہ مزدور عورتیں کیوں نہیں نظر آتی جو دیہاتوں سے شہر آتی ہیں، مزدوری کرتی ہیں، اس کا شوہر شراب پی کر کہیں پڑا ہوتا ہے، زنا بالجبر یعنی ریپ کی وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ سخت قوانین لاگو کیے جانے کے باوجود کیا اس پر قابو پایا جا سکا ہے؟ آج خواتین کی آزادی کے نام پر خواتین کا استحصال ہو رہا ہے۔ ایک دکان کا مالک خاتون کو اس کی صلاحیت کی وجہ سے، اس کی پڑھائی کی وجہ سے کام اور نوکری پر نہیں رکھتا، بلکہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر دکان پر ملازمت دیتا ہے کہ اس کو دیکھ کر گاہک آئے اور اس کی دکانداری کرے۔ بھلا بتائیے کہ کیا یہ خاتون کی عزت ہے؟ یہ دنیا کے لالچی انسانیت خاتون کی آزادی 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 کا رٹ لگا کر دیواروں کے پوسٹروں میں، ٹی وی کے اشتہارات میں، اخبارات کے پنوں میں عورتوں کی عریاں تصاویر پیش کر کر کے صنف نازک کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ مجرا کرے تو عیب، وہی ٹی وی میں میوزک کے جھنکار پر ناچے تو فیشن۔ مجرا کرے اور ریڈ ایریا میں کھڑی ہوئی عورت عیبدار، بدبودار، سماج کے لیے کلنک، اور وہی کال گرل، بار گرل، لیو ان ریلیشن شپ فیشن ہے۔ ارے کب تک ہم انگریزوں کے نام دے دے کر اپنی ہی عورتوں کو سماج میں بے عزت کرتے رہیں گے؟ نام بدل جانے سے حرکتیں نہیں بدلتی۔ جن لوگوں کو اپنی بیوی کے حقوق، بیٹیوں کے حقوق کا پتہ نہیں، گھر کی بہو بیٹیوں کے حقوق کا جن کو خیال نہیں، وہ دنیا کو بتانے چلے کہ 3 طلاق سے خواتین کے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ نہیں، اس سے خاتون کو اس ذہنی و جسمانی اذیت سے چھٹکارا دیا جا رہا ہے جو شوہر اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ خلا کے ذریعے عورت کو اس کا حق دیا جا رہا ہے کہ شوہر کے ساتھ خوش نہیں تو پھر اپنا راستہ لے لے۔ بہترین زندگی کا گزارا اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی کے دلوں کا ملن ہو، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی سکت رکھتے ہوں۔ شوہر ایک طرف نہ جانے کیا سوچ رہا ہے، بیوی پتہ نہیں کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ ایک ساتھ رہ کر پل پل مرنے سے بہتر ہے کہ علیحدگی اختیار کرے۔ مرد ہو یا عورت، اپنی اپنی زندگی شان سے اور اپنی مرضی سے جیے۔ طلاق واقعی وہ عمل ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، مگر انسان ہی کے بھلائی اور خیرخواہی کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے اور اس کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ یہ نظام حیات 1400 سال سے چلا رہا ہے، اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوا، مگر انسان یہ قانون بناتا ہے اور کچھ سالوں میں اس کو ترمیم کرتا ہے۔ یہ قانون اللہ کا ہے، ایک نظام حیات اللہ کی جانب سے نازل کردہ، اور دوسری جانب ایک انسان کا قانون ہے، عوام کا بنایا ہوا، دانشوران کا بنایا ہوا۔ کیا بھلا ان دونوں میں کوئی ملاپ ہو سکتا ہے؟ کیا ان دونوں میں کوئی برابری ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ دنیا کی کوئی بھی شے جیسے بلا مقصد پیدا نہیں کی گئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے نظام حیات میں بظاہر ہماری کوتاہ نظری کی وجہ سے متعدل انصاف پر مبنی نہ لگے، مگر اس میں انسان کی بھلائی اور اس کی خیرخواہی پنہاں ہے، اس میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ دراصل یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ 4 شادیوں کو لے کر واویلا مچایا جاتا ہے۔ اسلام میں 4 شادیوں کا حکم نہیں ہے کہ کرنا ہی ہے، وہ تو صرف اجازت ہے، مگر جا کر تفصیلات نکالیے۔ 2 شادیاں کرنے کے لیے دونوں بیویوں کے ساتھ برابر کا انصاف کرنا ضروری ہے، بصورت دیگر اس کی اجازت نہیں۔ اور ویسے بھی اس چھوٹ کا کون استعمال کر رہا ہے، جبکہ دیگر ادیان میں دوسری شادی کی اجازت نہ ہونے کے باوجود دھڑا دھڑ شادیاں ہو رہی ہیں۔ چونکہ ہندو ایکٹ کے تحت یہ شادی منظور نہیں کی جاتی تو پھر اس کو قانونی شکل دینے کے لیے اسلام بھی قبول کیا جا رہا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلامی نظام حیات سے عوام کو راحت ہے یا پھر مسائل ہیں؟ کسی کے کہے پر نہیں، خود اپنی ضمیر کی سنیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جی ہاں ناظرین، ایک یہودی کا قصہ سناتا ہوں جو کتابوں میں درج ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یہودی تو ازل سے اسلام دشمن ہے، تو ایک یہود مسلمانوں کو قرآن سے بدزن کرنے کے ارادے سے نکلا اور راستے میں ایک مسلمان تاجر سے ملاقات کی اور باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ قرآن میں متشابہات والی آیتیں ہیں۔ متشابہات یعنی ایک ہی آیت بار بار آتی ہیں، ایسی کئی آیتیں ہیں جن کا مفہوم ترجمہ سب ایک ہے، تو ایسے آیتوں کو نکال کر کیوں نہ ایک قرآن بنایا جائے۔ وہ مسلمان تاجر بغور باتیں سنا
اور کہا کہ ٹھیک ہے، مگر اس سے پہلے ایک کام کرنا ہوگا ہم کو۔ یہودی نے کہا جی ہاں، کہو کیا کام ہے؟ کہا کہ ہمارے جسم میں بھی کئی سارے ایسے اجزاء ہیں جو دو ہیں، اور دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، جیسے دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ، دو پیروں میں سے ایک پیر، دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ، دو کانوں میں سے ایک کان وغیرہ۔ یہ سب نکال دیں۔ ایک عام مسلمان تاجر کی زبانی یہ جواب سن کر وہ یہودی دم بخود ہو گیا اور وہاں سے رفو چکر۔ تو ناظرین، یہی حقیقت ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں آج حکمران الیکشن میں کچھ وعدے کر کے آتے ہیں مگر وہ پورے نہیں کر پاتے، اور ساتھ الیکشن کا بھی زمانہ آ جاتا ہے، کئی سارے ایسے مسائل سامنے آ جاتے ہیں جس سے حکومتیں بدنام ہونے کی کگار پر آتی ہیں، تو تب ان کے پاس یہ کہ ہتھیار رہتا ہے کہ عوام کا دھیان اصل مقصد سے ہٹایا جائے، اور یہی یہاں ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ یکساں سول کوڈ کی نفاذ کا ایک مکروہ ترین منصوبہ ہے، ساتھ ہی حکومت کی ناکامیوں کو بھی چھپانا ہے، تو ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ مگر ہندوستانی مسلمان تو ہندوستانی مسلمان ہیں، وہ اپنی دھرتی کے ساتھ جتنی محبت اور قانون کا پالن جس حد تک کرتا ہے، اسی طرح مذہبی شعائر کو بھی گلے سے لگاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، بلکہ پوری دنیا سن لے اس بات کو، ہندوستانی مسلمان آج اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے مقابلے صبر آزما اور امن پسند اس لیے ہے کہ وہ ابھی تک اپنا ناطہ علماء، ائمہ کرام، مدارس اسلامیہ سے جوڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، اس کی بہت بڑی تعداد ان پڑھ ہے، مگر وہ علماء کرام کی مانتا ہے۔ وہ اپنی منمانی نہیں کرتا، وہ اپنی طرف سے جہاد کی تشریح نہیں کرتا، وہ اپنی طرف سے کسی بھی اسلامی نام رکھنے والے تنظیموں سے نہیں جڑتا، کیونکہ اس کا ربط علماء کرام سے، اور یہاں کے علماء ان کو جہاں اسلامی شعائر سے باندھے رکھتے ہیں، وہیں ان کو بتاتے ہیں اسلام کا اصل مطلب کیا ہے۔ مگر کچھ نام نہاد خواتین، کچھ بھگوڑے قسم کے دانشور اور خود ساختہ تھنکرز، کچھ اسلام دشمن اینکرز لگاتار ان کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے صاف اعلان فرمایا تھا کہ ہم صاف اعلان کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اعلان کریں کہ ہم ایسے جانوروں کی زندگی گزارنے پر ہرگز راضی نہیں جن کو صرف راتب اور تحفظ چاہیے کہ ان کو کوئی مارے نہیں۔ ہم ہزار بار ایسی زندگی گزارنے اور ایسی حیثیت قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ہم اس سرزمین پر اپنے اذانوں اور نمازوں کے ساتھ رہیں گے، بلکہ ہم تراویح اور اشراق و تہجد تک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہم ایک ایک سنت کو سینے سے لگا کر رہیں گے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر ہم ایک ایک نقش بلکہ کسی نقطے سے بھی دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ یہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا اقتباس۔ ناظرین، یکساں سول کوڈ کی بات کی جا رہی ہے، یہ اتنا آسان نہیں جتنا کہا جا رہا ہے۔ بار بار یہ مسئلہ اٹھا اور پھر اس کی اپنی پیچیدگیوں کی وجہ سے ٹھنڈے بستے میں چلا گیا۔ آخر کہاں تک یکسانیت لانے کی کوشش کریں گے، بتائیں تو صحیح۔ کیا ہندو میرج ایکٹ کے تحت یا پھر نکاح کے قوانین کے تحت شادی کا قانون ہوگا؟ 90% معاملات میں تو یکساں قانون ہے، جسے بچہ مزدوری، نابالغوں کی شادی، کئی سارے جرائم میں یکساں قانون ہے۔ کیا یہ سب جرائم ختم ہوئے؟ نہیں، بلکہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا 3 طلاق ختم کر دینے سے اچانک عورتوں کو سارے حقوق مل جائیں گے؟ طلاق کی رٹ لگانے والے دنیا کو رپورٹ کیوں نہیں دکھاتے جس میں سب سے زیادہ طلاق دینے والوں کی تعداد ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگوں کی ہے؟ دراصل غلطی ہم مسلمانوں کی ہے کہ 1-2 طلاق کے مسئلے پیش آتے ہیں، کوئی اٹھ کر ایک مجلس کی طلاق دیتا ہے، کہیں یکا دکا واقعات پیش آتے ہیں، پھر ان کا استعمال وہ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اسی طاق میں رہتے ہیں کہ کہاں سے اسلام اور مسلمانوں کو گھیرا جائے اور نشانہ بنایا جائے، پھر ان کے اشاروں پر ناچنے لگ جاتے ہیں۔ سوچیے آج ہمارا حال ایسا ہو گیا کہ ہم کو دین اسلام کی باتیں چلانے والے اینکرز جس کو بات کرنے کا سنس نہیں، اور کچھ ایسے دانشور عورتیں اور اداکارائیں سمجھانے نکلی ہیں جن کی ساری زندگی اسلامی شعائر سے دور گزری ہیں اور جن کا کوئی بھی رشتہ نہیں شعائر اسلام سے۔ سوچنے کی بات ہے۔ جی ہاں ناظرین، وقت ہو چلا ہے، آخر میں صاف صاف سن لیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اس میں مکمل نظام زندگی ہے جہاں ترمیمات کی اجازت دیتا ہے۔ وہاں علماء اور فقہاء کرام نے ترمیم کی اور اس کو عوام کے سامنے لایا۔
मगर कुछ बुनियादी इस्लामी शायर अराकीन वो हैं जिस पर तरमीम नहीं हो सकती, जिस पर जमहूर उलमा का इत्तेफाक हो गया सो हो गया। जिस कदर अहादीस को, फ़िक़ही उसूल को, कुरान की तफसीर को, आयात के शान नुज़ूल को समझ सकते थे समझे, और हमारे सामने हर चीज़ को साफ साफ बयान करके रख कर चले गए। हम उनकी सोच और तसव्वुर तक और उनकी दानाई की हिकमत और फिर इखलास व तक़वे तक नहीं पहुँच सकते। हम पर ज़िम्मेदारी ये है कि उन उलूम को बहिफाजत अपने अगली नस्लों तक पहुँचाए और अपनी नस्लों को भी वसीयत करे कि इसी तरह वो अगली नस्लों को पहुँचाए, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ दुश्मन भेस बदल बदल कर, नाम बदल बदल कर आ रहा है, इसमें हर कोई फंस सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने जो दस्तखती मुहिम छेड़ी है, उसको हालिया दिनों में वाजिब समझते हुए हिस्सा लें और दूसरों को भी शरीक कराएं, ताकि ये पैगाम पूरी दुनिया में जाए कि शरीयत के साथ छेड़छाड़ किसी सूरत भी हमें बर्दाश्त नहीं। नाज़रीन, वक्त हो चला यहाँ रुकने की इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।